الحمدللہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ان قریب ہمارے درمیان آنے والی ہے۔ تو یہ وہ شب ہے جس میں رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال رب کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے متعلق نہیں سماعت کیا تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر وہ ویڈیو کی لنک دے دی جائے گی، لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی جا کے ضرور دیکھیں، اور یہ تمام بیانات آپ شب برات کے آنے سے پہلے ضرور دیکھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے یہ ویڈیو شب برات میں بہت ہی کارآمد ہوگی۔ تو سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں شب کو 15ویں رات، یہ وہ مقدس رات ہے جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جس کی بہت ساری قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ساری خوبیوں سے رب تعالیٰ نے اس شب کو نوازا ہے۔ تو سامعین کرام، بالخصوص ہم تمام خوبیوں میں سے 5 ایسی خوبیوں کو بیان کریں گے جو کہ آپ کے لیے باعث نجات ہوگا۔ اگر آپ نے ان 5 خوبیوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز تمہارے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرپور ہو جائے گے۔ اور جن 5 خوبیوں کو اکثر علماء کرام اور ائمہ اعظام نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں ہذہ اللیلۃ مختصۃ بخمس خصال، کہ یہ شب یعنی شب برات کو رب تعالیٰ نے 5 خوبیوں سے سرفراز فرمایا ہے، 5 خوبیوں سے رب تعالیٰ نے نوازا ہے۔ پہلی خاصیت اس شب کی، اس رات کی یہ ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس شب میں یعنی شب برات میں ہر کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ہر حکمت والے کام کا اس شب میں شب برات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری خاصیت اس شب کی عبادت کے متعلق ہے، وہ اس طریقے سے کہ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس شب میں 100 رکعت نماز ادا فرماتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے آفات دنیاوی سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو جو شخص اس شب میں 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتے اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، شیطانی چالوں سے محفوظ رکھنے کے لیے رب تعالیٰ اس کے پاس فرشتے بھیجتا ہے۔ تیسری خاصیت اس شب کی یعنی شب برات کی رحمت الہی کے نزول کے متعلق، کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر نازل ہوتی ہے جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرحم امتی فی ہذہ اللیلۃ بعدد شعر اغنام بنی کلب، بے شک اللہ تعالیٰ اس شب میں یعنی شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مانند اللہ تعالیٰ میری امت پر رحمت فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ چوتھی خاصیت اس شب کی گناہوں سے بخشش اور معافی کے حصول کے متعلق ہے۔ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغفر لجمیع المسلمین فی تلک اللیلۃ الا لکاہن او مشاہن او مدمن خمر او عاقل للوالدین او مصر علی الزنا۔ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس شب میں شب برات میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والوں کے، بغض و کینہ رکھنے والوں کے، شرابی اور والدین کی نافرمانی اور بدکاری پر اصرار کرنے والوں کے، کہ ان تمام کی مغفرت اس شب میں نہیں ہوتی ہے۔ اس شب کی یعنی شب برات کی 5ویں خاصیت، آخری خاصیت، وہ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شب میں مکمل شفاعت عطا کر دی گئی۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ ایسے پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کی 13ویں شب کو اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی امت کی شفاعت کا سوال کیا، تو رب نے
اپنے محبوب کو تیسرا حصہ عطا کیا. پھر پیارے آقا نے 14ویں شعبان المعظم کے شب کو رب کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے امت کی شفاعت کا یہی سوال کیا تو رب تعالیٰ نے اس وقت آپ کو 2/3 حصہ عطا کیا. پھر 15ویں شعبان المعظم کو رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے امت کے لیے شفاعت کا مطالبہ کرتے ہیں, شفاعت کا سوال کرتے ہیں. تو رب تعالیٰ نے 15ویں شعبان المعظم کو شب میں رب نے اپنے محبوب کو مکمل شفاعت دے دی, مکمل شفاعت عطا کر دی گئی. جب پیارے آقا نے 15ویں شعبان کو پھر سے تیسری مرتبہ یہ سوال کیا تو رب نے پوری شفاعت پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو دے دی, سوائے اس شخص کے جو مالک سے بھٹکے ہوئے اونٹ کی طرح اللہ سے دور ہوتا ہے. یعنی جس طریقے سے مالک سے بھٹکا ہوا اونٹ در بدر پھرتا رہتا ہے, بالکل اسی طریقے سے اللہ سے اسی طریقے سے جو شخص دور ہوتا ہے, یعنی لگاتار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو فرمایا گیا اس کی شفاعت نہیں کی جائے گی اس شب میں. شب برات یہ وہ رات ہے, یہ وہ مقدس لمحہ ہے, یہ وہ مقدس ساعت ہے کہ جس کے بارے میں ایک جلیل القدر تابعی فرماتے ہیں شب قدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات سے افضل کوئی شب نہیں ہے.